اس مسجد کی 22 فٹ چوڑی بنیادوں میں 45 لاکھ اینٹوں کو محرابی اینگل سے جوڑا گیا ہے۔ دوستو، گجرات شہر سے تقریباً 15 یا 18 20 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر یہ مسجد موجود ہے۔ یہاں پر گجرات کی پہچان کے بہت سے حوالے سنے ہوں گے آپ نے، مگر آج میں جو جگہ آپ کو دکھانے والا ہوں یہ مقدس مقام بہت جلد گجرات کے تمام حوالوں میں نمبر 1 پر ہوگا، اور یہ ہے مسجد پاک ویگا کیرا والا سیداں۔ آپ نے اس سے پہلے مسجد کا ایسا نام نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی پہلی بار سنا تھا۔ پاک ویگا، ویگا پنجابی میں بیگا کو کہتے ہیں۔ بیگا زمین کی پیمائش کا ایک پیمانہ ہے۔ ایک بیگا میں 4 کنال زمین ہوتی ہے۔ بیگا کو پنجابی میں ویگا کہتے ہیں۔ وجہ تسمیہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ مسجد آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر فرخ حفیظ صاحب نے بنوائی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس مسجد کو تعمیر کرنے میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا وہ ماہر راج، مستری، کیلیگرافر یا مزدور نہ تھے۔ اس کی تعمیر میں حصہ لینے والے سب کے سب لوگ تعمیرات کے کام سے نابلد تھے، مطلب انجان تھے۔ اس مسجد کی 22 فٹ چوڑی بنیادوں میں 45 لاکھ اینٹوں کو محرابی اینگل سے جوڑا گیا ہے، جس کا مقصد مسجد کو قدرتی آفات یعنی زلزلہ اور گیسوں کے اخراج سے محفوظ رکھنا ہے۔ پچھلے 20 سال سے اس دلکش اور حسین مسجد کا کام جاری ہے۔ اس خوبصورت آرکیٹیکچر کو دیکھنے کے لیے پاکستان اور پاکستان کے باہر سے لاکھوں لوگ سال بھر آتے رہتے ہیں، جو کہ خوشائند بات ہے۔ السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے شیروں دریروں کے شہر گجرات سے، اور میں آج آیا ہوں ویگا شریف، اور یہاں پر ایک بڑی یونیک، بڑی حسین اور بڑی ہی ونڈرفل قسم کی ایک مسجد ہے، جو ایک عام پاکستانی نے بنوائی، جو ڈاکٹر تھے آنکھوں کے، اور 2000 میں اس کا کام شروع ہوا تھا اور آج تک جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک ٹرسٹ ہے جس میں عام لوگوں کی، غریبوں کی آنکھوں کا بلا معاوضہ آپریشن بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے یہاں پر لنگر خانہ بھی ہے، اور یہاں پر جو پورے پاکستان سے جو سفید پوش آتے آنکھوں کے علاج کے لیے، ان کو رہائش کے لیے بھی جگہ دی جاتی ہے۔ آئیں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں لنگر خانہ اور وہ جگہ جہاں پر آنے والے لوگ سوتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا وہ مسجد۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ ہر ماہ کے پہلے اور تیسرے سوموار کو جو سفید پوش پاکستانی ہیں، جن کو عرف عام میں غریب کہا جاتا ہے، ان کی آنکھوں کا بلا معاوضہ علاج کیا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنا رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اتنے سارے بینچ یہاں پر رکھے گئے ہیں، اور جو لوگ آتے ہیں ان کو فری لنگر بھی کھلایا جاتا ہے۔ اب ان کے آرام کا کیا بندوبست کیا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوستو، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں سینکڑوں چرپائیاں ہیں یہاں پر، اور وہ لوگ، وہ سائلین یا وہ مفلس لوگ جو آنکھوں کے علاج کی غرض سے یہاں پر آتے ہیں، ان کو یہاں پر رہائش کے لیے یہ چرپائیاں دی جاتی ہیں، جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اسی مسجد سے یا اس جگہ سے متعلقہ یہ ٹریکٹر ہے، اس سے بھی یقیناً کوئی نیکی اور اچھائی کا ہی کام لیا جاتا ہوگا، اور یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اور مردوں کے وضو کا اس طرف انتظام ہے، خواتین کا دوسری طرف ہے، اور وہ سامنے اگر آپ دکھا سکیں تو دکھائیے ذرا۔ دور سے نظر آنے والی یہ سنگ مرمر کی دلہن پہلی نظر میں آپ کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہے، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شہر سے دور اس قصبے میں یہ مسجد کس نے بنوائی۔ میں آپ سے ادھر دیکھا، آپ کی آواز میں نے پہچان لی، آپ کی کافی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے میں نے، واشی مسجد کی اور سیالکوٹ مکروا جو اس کی۔ جی فن تعمیر کا یہ نادر نمونہ بلا مبالغہ آنے والے وقتوں میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قابل فخر بھی ہوگا اور قابل دید بھی۔ آئیں یہ مسجد آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں۔ دوستو، اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو ماربل ہے وہ یہیں پر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، اور پھر یہیں سے مسجد میں تعمیر کے لیے مطابقت رکھتی ہوئی ٹائلیں اور سلیں یہاں سے مسجد میں لگا دی جاتی ہیں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورت یہ مسجد ہے، اور اس طرح کا ایک مانومنٹ یا اس طرح کی کا آرکیٹیکچر بادشاہوں کے دور میں تو ضرور ہوا کرتا تھا، لیکن آج کے دور میں ایک پاکستانی کی ایک کاوش قابل تعریف ہے۔ آئیں چلتے ہیں مسجد کے اندر۔
مسجد میں داخلے سے پہلے بائیں جانب میری نظر پڑی تو وہاں لکھا ہوا تھا ورکشاپ۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کیونکہ سنگ مرمر کے سوا اور کوئی پتھر یہاں استعمال نہیں کیا جانا تھا، اس لیے یہاں ایک ورکشاپ قائم کی گئی جہاں پر سنگ مرمر کی کٹائی، تراش خراش اور کیلی گرافی کی جاتی ہے۔ پچھلے 20 سال سے دن رات مسجد کا کام جاری ہے۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، شاید اسی لیے میری چال میں تیزی آ گئی تھی۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ کے منہ سے بار بار نکلتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے جدید دور میں قدیم انداز تعمیر آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے۔ اس مسجد کو تعمیر کرتے وقت موتی مسجد آگرہ کے نقشے کو سامنے رکھا گیا تھا، مگر بعد میں ناگزیر وجوہات کی بنا پر اس مسجد کا نقشہ تبدیل کر دیا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر میں کسی ہنرمند یا ماہر تعمیرات کی خدمات نہیں لی گئیں، ایسا کہنا ہے یہاں کی انتظامیہ کا۔ کیونکہ یہ منصوبہ لمبے عرصے تک چلنا تھا، اس لیے انڈیا، ترکی یا روم سے منگوائی گئی لیبر یا ہنرمند اتنا لمبا عرصہ یہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے، اور اگر ٹھہر جاتے تو ان کو افورڈ کرنا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی شبانہ روز محنت اور محبت رنگ لائی اور مقامی ہنرمندوں کو مطلوبہ تعمیرات کے لیے ٹرینڈ کر لیا گیا۔ ہنرمندوں کی رہائش اور کھانے پینے کا مستقل بندوبست کیا گیا۔ بڑی محبت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ آج تک اس عالی شان مسجد کی تعمیر جاری ہے اور شاید اگلے 3 سے 4 سال تک جاری رہے گی۔ اس مسجد سے جڑی ایک بات ہمیشہ دلوں میں گداز پیدا کرتی رہے گی، اور جب اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو وہ تاریخ کا حصہ ہوگی، اور وہ یہ کہ اس مسجد کی تکمیل سے پہلے اس مسجد کی تعمیر کا خواب دیکھنے والے ڈاکٹر فروخ حفیظ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وہ تو اس مسجد کی تکمیل نہ دیکھ سکے، مگر رہتی دنیا کے لوگ اس مسجد کو دیکھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور اس کا ثواب ڈاکٹر صاحب کو ملتا رہے گا۔ گجرات شہر سے تقریباً 18 سے 20 کلومیٹر کے درمیان یہ مسجد واقع ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری سنگ مرمر سے بنائی گئی مسجد ہے، اور بادشاہوں نے تو بڑی بڑی مسجدیں بنائی تھی، لیکن ایک فقیر منوش درویش نے یہ سٹیپ لیا ہے، اور جب آپ یہاں آتے ہیں تو اس میں محو ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر آئیں گے جہاں پر آپ ایک سنگ مرمر کی گاؤں کے اندر مسجد دیکھیں گے، اور جس کو اپنی مدد آپ کے تحت بنایا گیا ہو۔ اور جیسا میں نے آپ کو باہر دکھایا کہ اس کی تمام جو سنگ مرمر کو جو تراشا جاتا ہے یا جو اس پہ کیلی گرافی کی جاتی ہے، وہ سارا کام یہیں پر ہوتا ہے۔ اور یہ مسجد بلا مبالغہ پاکستان نہیں، شاید دنیا کے اندر یونیکنس کے حوالے سے ایک الگ پہچان رکھتی ہے، اور اس کے فرش سنگ مرمر کے، اس کی دیواریں سنگ مرمر کی، اور سارا منظر اتنا خوبصورت اور اتنا حسین لگتا ہے کہ انسان کی آنکھ اس پر ٹھہرتی نہیں ہے۔ جو اس کا فرش ہے یہ سارا سنگ مرمر کا، اس کی دیواریں سنگ مرمر کی ہیں، اس کی دیواروں پر قرآنی آیات جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں۔ اور بادشاہوں کو تو ایسی مسجدیں بناتے دیکھا تھا، لیکن ایک فقیر، ایک درویش، ایک اللہ کا بندہ، ایک پاکستانی اس طرح کی ایک یونیک مسجد ہمیں دے گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر آ کر ایک عجیب سی محویت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تو اپنی زندگی میں بہت سارے مونومنٹس دیکھے، میں انڈیا بھی گیا، میں نے انڈیا میں بہت کچھ دیکھا، اور ترکی بھی گیا، لیکن یہاں آ کر مجھے ایک پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ میں ایک پاکستانی اور ایک پاکستانی کی عطیہ کی ہوئی اس مسجد میں آ کر مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو آئیں مل کر دعا کرتے ہیں اس پاکستانی کے لیے جس نے اپنی کاوشوں سے اتنا بڑا کارنامہ کر دکھایا کہ یہ مسجد ہم اور آپ نہیں رہیں گے، لیکن رہتی دنیا تک یہ قائم و دائم رہے گی اور لوگ اس کو دیکھا کریں گے۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ آرچز بنی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت یہ جالیاں ہیں، اور اس طرح کی رگڑائی کے بعد یہ جالیاں آپ کو شاہی قلعہ لاہور میں یا مغلیہ آرکیٹیکچر میں ملتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک سادے سے آدمی نے کتنا بڑا کام کر کے دکھا دیا۔ بڑی خوبصورت مسجد ہے، اور اس مسجد کو دیکھ کر مجھے بڑی روحانی خوشی ہو رہی ہے۔ ایک بات اس مسجد کے حوالے سے یہ کہی جاتی ہے کہ جن صاحب نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی، ان کو خواب میں آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور سرکار نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اس جگہ پر ایک مسجد بنائی جائے۔ اور یہ قصہ جب یہاں آپ آئیں گے تو یہاں پر جو اٹینڈنٹ ہیں وہ آپ کو یہ واقعہ سنائیں گے بھی۔ اور اس طرح کی مسجد میں نے اس طرح کسی پرائیویٹ بندے کو بناتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے۔ اور اس مسجد کی تعمیر کے اندر
بڑے خوشی اور خضوع کے ساتھ کام کیا گیا. اور مجھے یہاں ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بغیر وضو کے اس مسجد میں کوئی کام نہیں کیا گیا. یہاں پر کام کرنے والے وہ راج ہوں، وہ مستری ہوں، جو پتھر کا کام کرنے والے ہوں یا کیلی گرافی کرنے والے ہوں، وہ باوضو ہو کر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں. اور اتنی شان و شوکت والی مسجد، اتنی خوبصورت مسجد اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ تھوڑا سا ٹریول کر کے یہاں ضرور آئیے گا اور اس مسجد کو دیکھیے گا بھی. اور یہاں پر اس کے یارڈ میں بیٹھ کر آپ گھر سے کھانا پکا کے لا سکتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ کھانا لانا بھول جائیں تو یہاں سے آپ کو لنگر بھی کھلایا جائے گا. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مل کے دعا کرتے ہیں اس کے لیے جس نے یہ مسجد بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ عطیہ قبول فرمائے اور اس ملک پر اور اس کے رہنے والوں پر اپنا خاص رحم فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجھے دیجیے اجازت اس عالی شان مسجد سے جسے دیکھ کر میں تو محو ہوا تھا، آپ بھی محو حیرت رہ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.